الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین آمنت باللہ صدق اللہ ومولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ آستانہ عالیہ ویسیہ نقشبندیہ مرکز موڑا شریف سے رمضان ٹرانسمیشن میں جتنے بھی احباب دیکھنے والے سننے والے سب کی بارگاہ میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یکم رمضان المبارک سے آستانہ عالیہ ویسیہ نقشبندیہ مرکز موڑا شریف پر رمضان ٹرانسمیشن شروع ہے۔ بہت سارے جید علماء کرام نے اپنے اپنے وقت میں انتہائی خوبصورت اور قیمتی باتیں آپ حضرات کی گوش گزار کی۔ سرکار کے ثناخوانوں نے سرکار کی محبت میں ڈوب کر سرکار کی مدح سرائی بیان کی۔ آج بھی ہمارے سیٹ پہ میرے بہت درینہ کرم فرما ہر دل عزیز شخصیت اور ہمارے درباری ثناخوان صوفی باصفا جناب خلیفہ صوفی باغ علی زاہدی صاحب منظور نظر دربار علیہ موڑا شریف آپ تشریف فرما ہیں۔ میں اپنی جانب سے اور اویسیہ اسٹوڈیو کی جانب سے دل کی اتھا گہرائیوں سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے بیماری کے باوجود وقت نکالا اور تشریف لائے۔ اللہ کریم آپ کی آمد ہمارے لیے باعث رحمت بنائے۔ اور ہمارے بہت ہی پیارے دوست مذہبی اور سماجی شخصیت اور میری آواز پر لبیک کہنے والے، میری کیا پورے اہل محلہ کی آواز پر لبیک کہنے والے انتہائی ویلفیئر اور سوشل آدمی جناب ملک شوکت صاحب نمبردار آفر نوترا آپ تشریف لائے۔ میں دل کی اتھا گہرائیوں سے آپ کا مشکور ممنون ہوں اور آپ کے بھتیجے جناب رضوان صاحب بھی تشریف لائے۔ اللہ رب العزت ہر گو حضرات کی آمد ہمارے لیے باعث رحمت بنائے۔ آج چونکہ موضوع ہے فیضان موڑا شریف، ویسے تو ہمارا روز ہی موضوع جو تھا وہ فیضان موڑا شریف ہی تھا۔ یکم رمضان سے جو ہم بیان کر رہے تھے اور اپنے مرشد خانے کی اپنے پیر خانے کی باتیں اور کرامتیں بیان کر رہے تھے۔ اللہ کے ولی کی جو زندگی ہوتی ہے وہ ایک ایک لمحہ ہی کرامت ہوتی ہے۔ اس کے پاس جو بھی آتا ہے وہ ایسا فیضیاب ہوتا ہے، وہ پھر جہاں جہاں جاتا ہے وہ اللہ کے ولی کی کرامت ساتھ جا رہی ہوتی ہے۔ تو خواجہ خواجگاں مرشد پاکاں والی موڑا شریف خواجہ محمد قاسم صادق موڑوی علیہ الرحمہ آپ کا جو فیضان ہے، قبلہ خلیفہ صوفی باغ علی زاہدی صاحب نے بتایا کہ جہاں بھی نام لیا جائے گا تو موڑا شریف کا نام ضرور سامنے آئے گا، کیونکہ بابا جی قاسم موڑوی علیہ الرحمہ آپ کا نام قاسم تھا اور آپ نے ولایت بھی اسی طرح ہی تقسیم فرمائی ہے، اسی طرح تقسیم اور دونوں ہاتھوں سے تقسیم فرمائی ہے۔ وہ آپ فرما رہے تھے نا کہ اتنے مرید نہیں جتنے آپ نے خلفاء بنا دیے، تو آپ تو کہتے تھے کہ میں وحدت کے دریا پہ بیٹھا ہوں، میری بارگاہ میں کوئی بھی آ جائے، میں وحدت کے دریا پہ بیٹھا ہوں، کوئی بھی آ جائے اسے میں غوطہ لگوا دوں گا۔ اب ولی اللہ تو بانٹنے والا ہوتا ہے، تقسیم کرنے والا ہوتا ہے، اب کوئی سنبھالنے والا بھی ہو نا، ولی تو دیتے ہیں وہ اللہ سے لے کے ڈائریکٹ عطا فرما دیتے ہیں، اب کوئی سنبھالنے والا بھی ہو۔ آج جو میری اوپر رنگ چڑھا ہوا ہے، دنیا مجھے دیکھ رہی ہے، سماعت کر رہی ہے، یہ سب موڑا شریف کا فیضان ہے۔ موضوع بھی فیضان موڑا شریف اور یہ فیضان ہے موڑا شریف کا کہ اب اگر کوئی پوچھے نا کہ حضرت صاحب 12 مہینوں میں سے ایک مہینہ رمضان المبارک کا اتنا بابرکت اور مقدس مہینہ گزرا ہے، یہ عبادتوں والا مہینہ اور ملکی حالات کے پیش نظر مساجد میں محفلیں بند ہو گئی ہیں، اجماع پہ گورنمنٹ نے پابندی لگا دی ہے، تو آپ نے اس مہینے میں کیا کیا ہے، کیا ورک کیا ہے؟ آپ کے اوپر جو خاص کرم ہے موڑا شریف کا، تو کم از کم میں یہ تو بتا سکتا ہوں کہ خواجہ خواجگاں مرشد پاکاں عظیم المرتبت الحاج پیر اولیاء بادشاہ فاروق دامت برقاتم القدسیہ نے جو ایک مرکز قائم کیا تھا کمال آباد کے اندر، جسے مرکز موڑا شریف کا نام دیا گیا تھا، اس مرکز سے، یہ میرے مرشد کریم کا مرکز ہے، ادھر سے یکم رمضان سے آخر تک ہم نے روز لوگوں کو واضح نصیحت کی باتیں بتائی ہیں،
روز اصلاحی گفتگو کی ہے، سرکار کے ثناخانوں نے سرکار کی محبت میں ڈوب ڈوب کر نعتیں پڑھی ہیں۔ اب چونکہ اجتماع پہ پابندی ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر بندے کے ہاتھ میں موبائل ہے، جب وہ موبائل کھولتا ہے تو مرکز موڑا شریف کا پیغام اس کے سامنے آ جائے، اور یہ درس و تدریس کا ایک بہت ہی خوبصورت ذریعہ بنا ہوا ہے سوشل میڈیا، کہ اس کے ذریعے آپ اپنا پیغام کسی تک پہنچا سکتے ہیں۔ ویسے تو کسی کا آنا، مثال کے طور پہ آپ اب رنوتلا سے تشریف لائے ہیں، یہ کٹاریاں سے تشریف لائے، چک بیلی روڈ سے، وہاں تک جانا، وہاں جا کے پیغام سنانا ذرا مشکل تھا، لیکن سوشل میڈیا کے ذریعے یہ فرما رہے تھے خلیفہ صاحب کہ ہم روزانہ کی بنیاد پر آپ کی اس ٹرانسمیشن کو دیکھ رہے ہیں، آپ بھی دیکھ رہے ہیں، یہ بھی دیکھ رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں اس ٹرانسمیشن کو، تو ضرور سننے والوں اور ناظرین و ناظرین کی سماعت کی نظر کوئی نہ کوئی بات تو ضرور ہوتی ہوگی۔ تو یہ فیضان ہے میرے مرشد کریم کا۔ آج میں آپ کو قبلہ اے عالم خواجہ خواجگاں حضور اعلی مقصد الوجود امارت الشہود خلف رشید قاسم الولایت خواجہ پیر محمد زاہد خان خواجہ غریب النواز مولوی علیہ مرحمہ، یہ ایک بہت بڑا نام ہے، بہت بڑا نام ہے۔ یہ اتنا بڑا نام ہے، اپنے تو اپنے رہ کے خدا کی قسم غیر بھی تسلیم کرتی ہیں کہ موڑ شریف میں جو ولی تھا وہ پیر خان صاحب تھے، تسلیم کرتے ہیں۔ میں آپ کی نظر کی ایک کرامت آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ کریم نے آپ کو کتنی نظر بصارت عطا فرمائی تھی۔ حافظ محمد عابد زاہدی صاحب سرگودا والے روایت کرتے ہیں کہ عرس شریف کا موقع تھا، خلیفہ حاجی سائیں رکن دین بھی ہمارے ساتھ تھے، اور خلیفہ الحاج حکیم فضل کریم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ قاسمی، آپ اپنے نام کے ساتھ حکیم فضل کریم قاسمی لکھتے تھے اور تھے بھی قاسمی، اور مجھے اتفاق ہوا ہے آپ کے مزار پہ جانے کا۔ ہمارے ایک دوست ہیں بہت پیارے جناب نوید صاحب، ان کی وساطت سے ہم جب گئے ہیں 14 چک، تو آپ کے دربارے 15 چک شمالی آپ کے دربار عالیہ پہ ہمیں جاننے کا اتفاق ہوا ہے۔ تو میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ خدا کی قسم مجھے ایسے لگا کہ بابا آج بھی سامنے بیٹھا ہوا ہے، اتنا رنگ تھا مرشد کا ان کے اوپر چڑھا۔ تو یہ وہ ہستی ہے حکیم فضل کریم قاسمی صاحب کی جنہیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ نے پیر خان صاحب کا نماز جنازہ پڑھایا ہے، یہ اعزاز آپ کو حاصل ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی شہادت ہے۔ قرہ 3 بار نکالا گیا اور 3 بار یہ حکیم فضل کریم قاسمی صاحب کا نام نکلا۔ تو جب آپ کا بھی وصال ہوا نا تو خدا کی قسم فنا فی شیخ ہو گئے تھے آپ، دنیا نے دیکھا ہے کہ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ پیران عظام بولے، موڑا شریف کے پیران عظام، آؤ آؤ ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ حکیم صاحب فنا فی شیخ ہو گئے ہیں، لیٹے حکیم صاحب ہے لیکن پتہ چلتا ہے پیر خان صاحب لیٹے ہوئے ہیں۔ یہ اعزاز تھا۔ اس شریف کا موقع تھا تو آپ خلیفہ سائیں رکن دین صاحب اور خلیفہ حکیم فضل کریم قاسمی صاحب آپ آئے عرس پہ، تو اس عرس پہ حضرت صاحب بڑے خوش تھے، حضور قبلہ عالم پیر خان صاحب بہت خوش تھے، اور بڑی خوشی کے ساتھ ہر آنے والے کو الوداع فرما رہے تھے، اور اپنی زبان میں فرما رہے تھے، جا بچہ خیر نال جا تو خیر نال مڑ کے آ، خیر نال جا تے خیر نال مڑ کے آ، خیر نال آؤ۔ یہ لفظ استعمال کرنے رہے، ہر بندہ آ رہے ہے۔ حکیم فضل کریم صاحب قاسمی اور خلیفہ سائیں رکن دین صاحب بھی جس وقت آئے تو آپ نے ساروں کو دعا دی، لیکن جب ملاقات کی باری خلیفہ سائیں رکن دین صاحب کی آئی تو خلیفہ سائیں رکن دین یہ کوئی عام ہستی نہیں ہے، یہ خواجہ خواجگاں مرشد پاکاں عظیم المرتبت الحاج پیر اولیاء بادشاہ فاروق دامت برکاتہم القدسیہ کے استادوں میں آپ کا نام آتا ہے، یعنی یہ ایک ہستی ہیں۔ جب آپ کی باری آئی تو پیر خان صاحب نے جب آپ کو ہاتھ میں لایا، آپ نے دست بوسہ کیا تو آپ نے فرمایا سائیں صاحب خیر نال جاؤ، خیر نال جاؤ۔ الوداع ہو گئے۔ جب وہ باہر نکلے دربار سے آنکھوں میں آنسو آ گئے، دھاڑے مار مار کے رونے لگ پڑے۔ حکیم فضل کریم قاسمی صاحب کیا ہوا ہے؟ آج تو پیر صاحب بڑے خوش ہیں، بڑی خوشی سے سب کو الوداع کی ہے۔ وہ رونے لگے، کہنے لگے آپ جانتے نہیں ہو آج پیر صاحب نے کتنی بڑی بات کر دی ہے۔
آج پیر صاحب نے سب کو دعا دی ہے، بچے سے لے کے بڑے تک سب کو دعا دی ہے، خیر نال جاؤ تے خیر نہ لاؤ۔ جب میری باری آئی ہے تو مجھے کہتے ہیں کہ خیر نال جاؤ۔ بس آج سائیں رکن الدین ختم ہو گیا ہے، اس کے بعد میرا پھیرا نہیں لگے گا۔ میری یہ آخری ملاقات تھی، یہ آخری پھیرا تھا۔ اور حافظ محمد عابد زیدی فرماتے ہیں کہ بالآخر پھر ایسا ہی ہوا کہ 5 نومبر 1992 کو سائیں صاحب کا وصال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یعنی یہ مرشد کریم کی نظر تھی، اتنی نظر تھی کہ حضور پیر خان صاحب کی، کہ آپ نے نظر بصارت سے دیکھ لیا تھا۔ ولی ہوتا ہی وہ ہے کہ جسے اللہ کریم نے ایسی نظر عطا فرمائی ہو کہ وہ بیٹھا وہ ظاہر بھی دیکھ لے اور باطن بھی دیکھ لے، اسے اللہ کا ولی کہتے ہیں، جو ظاہر باطن دیکھنے والا ہوتا ہے۔ میں آپ کو پیر خان صاحب کی ایک اور کرامت آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ بڑی مشہور و معروف آپ کی کرامت ہے اور بڑی دنیا جانتی ہے۔ میں نے بارہا مرتبہ یہ کرامت بیان بھی کی ہے کہ سینسا کشمیر کے اندر ایک گاؤں ہے، موزہ پوڑا، تحصیل سینسا، ضلع کوٹلی آزاد کشمیر کے۔ سائیں روشن دین صاحب حضور بابا جی سرکار موڑوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرید تھے۔ آپ کی شادی کو کافی عرصہ گزر گیا تھا، اولاد نرینہ نہیں تھی، اللہ نے اولاد نہیں عطا فرمائی تھی۔ بہت ساری جائیداد تھی، بھائی بھی تھے، چچا زاد بھی تھے۔ جائیداد کے اصول کے لیے لوگوں نے منصوبہ بنایا قتل کرنے کا۔ ایک رات دشمن گھاراں پہنچے مارنے کے لیے، جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ یہ بات تو آپ نے سنی ہوئی ہے۔ سائیں روشن دین صاحب ان کے ارادے کو بھانپتے ہوئے گھر میں موجود ایک گڑھے میں چھپ گئے، یعنی کھڈا تھا اس میں چھپ کے آپ تلاش کے باوجود آپ نہ ملے، وہ لوگ واپس چلے گئے۔ سائیں صاحب مرحوم نے رات کے اسی پیر دربار عالیہ موڑ شریف کی راہ لی۔ یہ غالباً 1945 کا واقعہ ہے۔ آپ حضور پیر خان صاحب خواجہ غریب النواز موڑوی کے دربار میں حاضر ہوئے۔ دیکھیے کہ میں کس ہستی کی بات کرنے لگا ہوں۔ خواجہ غریب النواز موڑوی علیہ رحمہ کی بارگاہ میں آپ حاضر ہوئے، بے اولاد تھے۔ عرض کرنے لگے، بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب مرید مرشد کی بارگاہ میں جاتا ہے نا پریشان ہو، تو مرشد دیکھ کے پہچان جاتا ہے۔ مرشد دیکھ کے پہچان جاتا ہے کہ یہ کس ارادے کے ساتھ میرے پاس آیا ہے۔ آج دنیا داری میں آپ دیکھیں، جو لوگ شعبدہ باز ہے، ٹیلی پیتھی، مس بریزیم، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا اتنا اندازہ ہے جی، ہماری فیس ریڈنگ اتنی زیادہ ہے، ہمارے پاس دنیا آتی ہے تو ہم پہچان جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر 2 نمبر بندے اپنی فیس ریڈنگ پہ اتنا یقین رکھتے ہیں کہ ہر آنے والے بندے کو ہم پہچان سکتے ہیں، تو میں تو جن کی بات کر رہا ہوں وہ اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے ولی ہیں اور قاسم الولایت ہیں۔ آپ جانچ گئے کہ کس لیے آیا ہے، تو قریب آ کے کہنے لگا، حضور لوگ میرے قتل کا ارادہ کر رہے ہیں، اگر خداوند کریم مجھے بھی اولاد نرینہ عطا کر دے تو کیا اس کے خزانے میں کمی آ جائے گی؟ بس کبھی کبھی فقیر موج میں ہوتا ہے، کبھی کبھی فقیر موج میں ہوتا ہے۔ خواجہ پیر محمد زید خان خواجہ غریب النواز موڑوی علیہ رحمہ بولے، سائیں جی ایک بیٹا چاہیے یا 2؟ خلیفہ صاحب یہ وہی کہہ سکتا ہے جسے اللہ نے طاقت دی ہوتی ہے، بغیر طاقت کی کچھ نہیں ہوتا۔ آپ کو ایک بیٹا چاہیے یا 2 چاہیے؟ سائیں روشن دین صاحب بولے، حضور جب لے کے دینے پہ تو پھر 2 ہی دلوا دیں۔ جب لے کے دینے پہ آ ہی گئے ہیں اللہ کے حضور، آپ لے کے دیں گے پھر 2 ہی دلوا دیں۔ ہاں حضور پیر خان صاحب کی جب زبان سے یہ بات نکلی نا کہ بولے، جاؤ سائیں جی خدا 2 بیٹے ہی دے گا، خدا نے آپ کو 2 بیٹے دیے، صوبیدار دوست محمد اور نظام الدین عطا فرمائیے، ان کے بیٹوں کے نام ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ جب اللہ کے ولی کے ہاتھ اٹھ جاتے ہیں
تو پھر اللہ تعالیٰ خالی نہیں موڑتا. جب ان کی زبان ہلتی ہے تو اللہ امر کن جاری فرما دیتا ہے. اب کوئی بندہ یہ کہے سننے والا دیکھنے والا کہ یہ کیسے ممکن ہے، اس کی دلیل آپ قرآن سے لے لیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر نبی ہیں اور بڑی عظمت والے نبی ہیں. آپ کا دربار ہے، آپ کے دربار میں جنات بھی بیٹھی ہیں، انسان بھی بیٹھے ہیں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جو ملکہ بلقیس کا تخت لے کے آئے؟ اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک. ایک بہت بڑا جن بولا، وہ کہنے لگا اے اللہ کے نبی اگر مجھے حکم فرمائیں تو مجھ میں اتنی طاقت ہے کہ آپ کی مجلس برخاست نہیں ہوگی تو میں تخت لے کے آ جاؤں گا. اب شام اور یمن کا جو فاصلہ ہے وہ آپ سامنے رکھیں، کتنا فاصلہ ہے، اور اتنا بڑا وہ تخت 40 گز لمبا اور 40 گز چوڑا، اتنا لمبا وہ تخت. اللہ کے نبی خاموش ہو گئے، جانتے تھے کیونکہ نظر نبوت سے دیکھ رہے تھے کہ میری اس محفل میں ایسا بھی کوئی بیٹھا ہے جو اس سے جلدی بھی لے کے آ سکتا ہے. تھوڑی دیر کے بعد پھر بولے کون ہے جو ملکہ بلقیس کا تخت لے کے آئے گا؟ اللہ کا قرآن فرماتا ہے قال الذی عنده علم من الکتاب، کتاب کا علم رکھنے والا بولا. وہ کون تھا؟ تفسیروں میں نام آتا ہے وہ آصف بن برخیہ تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کا ولی تھا. تو کہتے کیا ہے قبل ان یرتد الیک طرفک، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو آپ کی آنکھ نہیں جھپکے گی، میں تخت پہلے لے آؤں گا. اور آپ اندازہ کیجئے کہ آنکھ جھپکنے میں کتنی دیر لگتی ہے، سیکنڈ بھی نہیں لگتا. ادھر آنکھ جھپکی نہیں، ادھر تخت حاضر ہو گیا. اب بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں اللہ ان کی زبان پہ امر کن جاری فرما دیتا ہے. اب آصف بن برخیہ نے کیا اے تخت وہاں سے مٹ جا، یہاں حاضر ہو. بس بات اتنی سی تھی کہ وہاں سے وہ ختم ہو گیا اور اللہ کے نبی کی بارگاہ میں وہ حاضر ہو گیا. تو جو اللہ کے مقبول بندے ہوتے ہیں، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، جب ان کے پاس انسان کسی ارادے کے ساتھ جاتا ہے تو وہ جس وقت اپنے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ کریم اتنا کرم فرماتا ہے کہ ان کے ہاتھوں کو کبھی خالی نہیں موڑتا. اسی لیے تو اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور تقوی اختیار کرو. اب یہ تقوی کی دولت آپ کو کسی اللہ کے ولی سے ملے گی. اگر چاہتے ہیں نا کہ ہمارا دل پاک ہو جائے، صاف ہو جائے، تو آپ کو یہ دولت جو ہے تقوی والی یہ کسی اللہ کے ولی سے ملے گی. جب آپ اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو اللہ کا ولی آپ کے دل کو صاف کر دیتا ہے. وہ جو دل جس میں دنیا کی رنگینیاں ہوتی ہیں، عیش و عشرت بسی ہوئی ہوتی ہے، اب وہ اپنی نگاہوں کی ضرب لگا کے اس دل کو صاف کر کے اللہ کی طرف گامزن فرما دیتا ہے. اب آپ کا جو دل ہے وہ تقوی اختیار کر گیا ہے. لوگ پوچھتے ہیں اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جاتی ہو تو کیا ملتا ہے؟ اللہ کی ولیوں کی بارگاہ میں پاکیزگی ملتی ہے، ہمارا قلب صاف ہوتا ہے، ہماری روح صاف ہوتی ہے. پھر ہماری روح اتنی بے چین ہوتی ہے کہ وہ ذکر کے ساتھ لگ جاتی ہے، جڑ جاتی ہے. جب انسان ذکر کرنا شروع کر دیتا ہے، پنجگانہ نماز ادا کرنا شروع کر دیتا ہے، جب انسان یہ نمازیں چاشت اوابین تک اشراق پڑھنا شروع کر دیتا ہے، پھر اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میری زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکلے، جب بھی نکلے اللہ کا ذکر نکلے یا نبی پہ درود پڑھتے ہوئے اپنی زندگی گزارتا ہے. جن جن لوگوں پہ یہ رنگ چڑھا ہوا ہے آپ انہیں دیکھیے، وہ دنیا داری کی بات ہی نہیں کرتے. جب بھی کرتے ہیں اللہ رسول کی بات کرتے ہیں. ہمیں خود بھی موازنہ کرنا چاہیے کہ 24 گھنٹے میں ہم نے ان 24 گھنٹوں میں کتنی دیر اللہ رسول کا پیغام دنیا تک پہنچایا ہے، یا ہم نے کون سا ایسا کام کیا ہے کہ ہم اللہ رسول کی بارگاہ میں جواب دیں گے. نہیں، یہ نہیں کہ رمضان آیا اور قرآن کھل گئے، اہتمام کر لیا نمازوں کا، رمضان ختم ہو گیا تو نمازیں بھی ختم ہو گئیں، قرآن کی تلاوتیں بھی ختم ہو گئیں، باقی ساری عبادات بھی ختم ہو گئیں، وظائف بھی ختم ہو گئے. نہیں، یہ پورا سال اسی طرح جاری رکھیں. حاضرین و ناظرین، یہ میرا میسج آپ تک ہے کہ رمضان المبارک کی یہ ساتوں میں جنہوں نے قرآن کی تلاوتیں کی ہیں، عبادت کی ہے، یہ نہیں کہ رمضان ختم ہو گیا، جب عید کا چاند نکلا تو سارا کچھ بند ہو گیا. یاد رکھیں یہ تو وہ عبادت ہے جو اللہ نے ہم کے اوپر فرض کی ہوئی ہے. نماز ہماری اوپر فرض ہے.
تو جو بندہ قرآن کی تلاوت ریگولر کرتا ہے، پورا سال کرتا ہے، میرے نبی کا فرمان ہے کل محشر کے میدان قرآن اس کی شفاعت فرمائے گا۔ رمضان شفاعت فرمائے گا، قرآن شفاعت فرمائے گا، اور آقا کریم شفاعت فرمائیں گے۔ اگر چاہتے ہیں نا کہ ہمیں قرب مصطفیٰ نصیب ہو جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب ہمیں مل جائے، تو کثرت کے ساتھ آقا کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا کریں۔ اللہ رب العزت ہماری آج کی اس ٹرانسمیشن کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میں انتہائی مشکور و ممنون ہوں خلیفہ صاحب کا کہ آپ نے وقت نکالا اور آج کی ہماری اس ٹرانسمیشن کو زینت بخشی، اور ملک شوکت صاحب اور آپ کی اللہ رب العزت آپ کی آمد ہمارے لیے باعث رحمت بنائے، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ یا الہ العالمین ہماری آج کی اس ٹرانسمیشن کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ ہمارے روزوں کو اپنی پاک بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما، ہماری نمازوں کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ خالصتاً یہ ٹرانسمیشن لوگوں تک دین کا میسج پہنچانے کے لیے شروع کی گئی ہے، مولا کریم اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ میرے بھائیوں کو، بچوں کو بڑھ چڑھ کر دین حقہ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، دین اسلام کی اشاعت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین اپنے حبیب کے صدقے جن جن دوستوں نے دعا کے لیے کہا ہے ان سب کی حاجات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ مولا کریم مشائخ موڑا شریف کے درجات بلند فرما۔ مولا کریم جتنے بھی احباب موڑا شریف کے ساتھ وابستہ ہیں، خلفاء مریدین جتنے بھی بیمار ہیں انہیں صحت کلی عطا فرما۔ یا اللہ جو دار فانی سے پردہ کر گئے ہیں ان کے درجات کو بلندیاں عطا فرما۔ مولا کریم میرے کریم مرشد پاکاں خواجہ خواجگاں عظیم المرتبت الحاج پیر اولیاء بادشاہ فاروق دامت برکاتم القدسیہ کا سایہ تادر ہمارے سروں پہ قائم و دائم فرما۔ مولا کریم ملک شوکت صاحب کی والدہ علی نے انہیں صحت کلی عطا فرما۔ یا اللہ انہیں صحت عطا فرما۔ یاسر محمود کے والدین بیمار ہیں، مولا کریم ان کے اوپر بھی اپنا فضل و کرم نازل فرما، روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما۔ جوید صاحب نے دعا کے لیے کہا ہے ان کی کوئی پریشانی ہے، اللہ کریم اپنے حبیب کے صدقے ان کے اوپر اپنا فضل و کرم نازل فرمائے۔ ہمارے دربار کے بہت ہی پیارے ساتھی خلیفہ عبدالشکور باسط شکور صاحب جو فوت ہوئے ہیں، ان کے لیے میں روزانہ دعا کرتا ہوں۔ ان کے بیٹے جب وہ سٹیٹس لگاتے ہیں نا اپنے ابو کا تو یقین کریں کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ اللہ کریم ان کے درجات کو بلندیاں عطا فرمائے۔ باسط شکور صاحب بہت پیارے ساتھی تھے، بہت پیارے ساتھی، اللہ کریم انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ خلیفہ صوفی باغ علی زیدی صاحب کے لیے روزانہ میں دعا کرتا ہوں، اللہ نے صحت عطا فرمائے، اللہ کریم انہیں بھی صحت عطا فرمائے۔ شوکت صاحب کی والدہ کو بھی صحت عطا فرمائے، ان کے والدین کے درجات کو بلندیاں عطا فرمائے۔ مولا کریم جتنے بھی احباب ہماری ٹرانسمیشن کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، دعا کے میسج آ رہی ہیں، مولا کریم سب کے اوپر اپنا فضل و کرم نازل فرما۔ جناب اظہر حسین صاحب، اظہر کیانی صاحب کلاسک شوز والے، انہوں نے دعا کے لیے کہا ہے کہ میں حج کے لیے جانا چاہتا ہوں، یہ کرونا وائرس بیچ میں حائل نہ، مولا کریم اپنے حبیب کے صدقے ان کی حاجات کو بھی پورا فرما۔ مولا کریم تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کی خیر فرما۔ ہماری جان مال انگلینڈ سے ہمارے ایک ساتھی ہیں صاحبزادہ ارون صاحب جو دعا کے لیے جنہوں نے کہا ہے، مولا کریم ان کے اوپر اپنا فضل و کرم نازل فرما۔ یا اللہ تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کی عزت مال جان آبرو کی حفاظت فرما۔ یا اللہ یہ جو کرونا وائرس کی وبا پھیلی ہے، مولا کریم اپنے حبیب کے صدقے ہم سب کو اس سے محفوظ فرما، پوری انسانیت کو محفوظ فرما، تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کی خیر فرما۔ یا اللہ اس دنیا میں زندہ رکھ شان کے ساتھ، موت دے کامل ایمان کے ساتھ، جب ندا کا وقت ہو دیدار مصطفیٰ نصیب اور زبان پہ کلمہ یک جاری ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آمین اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام